جی ماشاء اللہ، بہت اچھا پروگرام ہے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ جیسا کہ مسلمان ممالک ہیں، وہاں چرچ بھی بنتے ہیں، سینگاگ بھی بنتے ہیں یا اکثر دوسرے ملکوں میں، اسی طرح مندر بھی ہے. تو پہلا سوال یہ کہ کیا چرچ، سینگاگ اور مندر کا حکم ایک ہی ہے؟ کیونکہ مندر میں تو بتانے اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو چرچ میں بھی انہوں نے وہ بت کھڑے کیے ہوتے. تو اور دوسری بات یہ کہ غیر مسلمان ممالک میں بھی کتنی مساجد دن بدن بن رہی ہیں، تو کیا چرچ اور سینگاگ اور مندر کا حکم ایک ہی جیسا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. یہ تو بڑی اچھی انہوں نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اہل کتاب کا تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جس کی ہم کرتے ہیں، صحیح. لیکن یہ اگر ہندو مندر بنتا ہے تو وہاں پہ تو بت ہیں، اور وہ بت جن کو کعبے سے نکالا گیا، پاک کیا گیا کعبے کو، وہ بت اگر اسلامی ممالک میں مندر یا ایون چرچز میں آج کل انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے اسلامی نقطہ نظر؟ اچھا سوال کیا آپ نے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو غیر مسلم جن پر مسلمانوں کا تسلط ہو گیا اور ان کی عبادت خانوں میں، فرمایا کہ ایون ہے کہ ان کی عبادت خانوں میں سلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، ان پہ عبادت خانوں میں مورتیاں پڑی ہیں، تمہیں سلیبیں توڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں ان کی مورتیاں تک توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی غیر مسلم اپنی عبادت خانے میں جیسے مورتیاں رکھی ہوئی، ان مورتیوں کو تمہیں توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اقلیت ہیں، اہل ذمہ ہے. آپ نے ان کی ہر چیز کی ذمہ داری لے لی، ان کو جو مذہبی آزادی دے دی اور ان کی مذہب کا حصہ ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، اہل کتاب ہے یا غیر اہل کتاب ہے، کیونکہ ذمی جو اہل کتاب بھی ہو سکتا ہے، ذمی غیر اہل کتاب یعنی ہندو وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کی عبادت خانے میں جو ان کی جو ہے ترجیحات ہیں، ان کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اس سے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ان کی مورتیاں بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے صلیبیں توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے مذہبی تشخص کی چیزیں وہ بھی آپ کو قائم رکھنی پڑیں گی، اور اگر آپ اس کو توڑیں گے تو گویا کہ آپ نے ان کے اہل ذمہ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری نہیں کی. یہ تو بڑی اگین اور زیادہ انٹرسٹنگ آپ نے جواب دے دیا مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ذرا کالر ایک سیکنڈ صرف انتظار کیجیے گا. میں ذرا مفتی صاحب سے کوئکلی ایک سوال کر دوں، کیا اس میں اسلامی گورنمنٹ پہ اس چیز کا وہ قدغن یا الزام تو نہیں آئے گا کہ یہ بت پرستی کو فروغ دے رہے ہیں؟ نہیں، کوئی الزام نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر ہے کہ اسلامی حکومت کی چھتری کے نیچے ہیں، تو چھتری کے نیچے اور اپنی عبادت خانے میں ہے. یہ وجہ کہ ان کو اپنی دعوت تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، کوئی مشنریاں وہاں کام نہیں کر سکتی، وہاں لوگوں کو ہندو عیسائی بنانے کے لیے دعوت نہیں دے سکتی. اپنی عبادت کے اندر جو عیسائی آلریڈی ہیں، جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں، وہ اپنی عبادت خانے میں جیسے چاہے عبادت کریں، وہاں صلیب لٹکائیں، مورتی لگائیں. اسلام اس کو قدغن نہیں لگاتا اور ان کو کھلی آزادی دیتا ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دوسری طرف بیلنس کیا کہ تمہیں اس کی دعوت کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جو مشنریاں بنا کے جو ہے مسلم ملک کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ غیر مسلم بنانے کی کوشش کرو. اگر ایسا کریں گے تو وہ کرائم ہے، وہ جرم قرار دیا گیا ہے. تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. مسلمان آبادی میں مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہ اپنے دین کا کام کریں وہ آزادی سے، اور یہ غیر مسلم جو ہیں یہ اپنی جو ضرورت ہے مذہبی وہ اپنی عبادت خانوں میں پوری کر سکتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.